لاہور پولیس کے مطابق شہر میں 4 روز میں 2 نوجوانوں نے ویڈیو گیم PUBG کھیلنے سے منع کرنے پر خودکشی کر لی، اور یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے۔ اس کے بعد پولیس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسی تمام پرتشدد گیمز اور آن لائن پیجز کو بلاک کرنے کے لیے PTA کو درخواست دی جائے، اور پولیس اس معاملے پر کیا کرے گی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ CCPO لاہور جناب ذوالفقار حمید صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اب تک PUBG کے حوالے سے کتنی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو افسوسناک واقعے 2 ہوئے جس کا ذکر آپ لوگوں کی طرف سے ہوا ہے کہ 2 نوجوانوں نے خودکشی کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خودکشی ہے اس کی کیا وجہ یہی تھی کہ PUBG گیم کھیل رہے تھے وہ، اور اس گیم میں شاید وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے یا ان کو روکا جا رہا تھا گیم کھیلنے سے؟ یہ بات حتمی طور پر طے ہو چکی ہے؟ جی انیشیل جو ہماری انکوائری ہے، کیونکہ ایک کیس میں تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ فون کے اوپر PUBG گیم اوپن تھی جس وقت ہم نے وہ باڈی وغیرہ کو بھی دیکھا ہے، اور بچے نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی۔ اور اس گیم کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ بہت جب یہ اگلی سٹیجز پہ یعنی ایڈوانس سٹیجز پہ گیم پہنچ جاتی ہے تو یہ اٹ بیکمز کوائٹ کمپیٹیٹیو، اور کئی اس میں بچے جو ہیں وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں جب وہ اپنے گولز اچیو نہ کر پائیں۔ تو اس کی وجہ سے تو جو بچے سسیپٹیبل ہیں اس قسم کی ویکنیس کو، وہ اس میں کئی دفعہ سکم کر جاتے ہیں، اور یہ جو 2 انسیڈنٹ چونکہ اوپر نیچے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی گیم کا شاخسانہ ہے۔ تو اب جو آپ لوگوں نے PTA میں درخواست دے دی ہے اس درخواست کی کیا صورتحال ہے، اور کیا اس پر بین لگ جائے گا؟ دیکھیں ہم نے صرف اسی ایک گیم کو کا ہی نہیں کہا، بلکہ ہم PTA کو یہ ریکمینڈ ہم نے کیا ہے ان 2 کیسز کو سائٹ کر کے، اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں یہ نوٹس ہمسایہ ممالک میں انٹرنیشنلی بھی اس طرح کے ایشوز اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو PUBG بٹ ادر گیمز آلسو وہ ہے کہ سوئسائڈ کے اور بھی انسیڈنٹس اور جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں۔ تو ہم نے شکایات آپ لوگوں کو کتنی موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے، اگر ہم کوئی نمبر آپ سے جان سکیں؟ جی جو ہم نے انٹرنیشنل بھی سارا دیکھا ہے، انڈیا میں بھی اس طرح کے ملٹیپل سوسائڈ ہو چکی ہیں، جس میں پٹیالہ میں، ناگپور، مدراس وہ کیسز بھی ہیں، 2 ہمارے یہاں کے لاہور کے کیسز ہیں۔ تو اس لیے اٹ سیمز کہ یہ اس کا ایک پیٹرن ہے، تو ہم ان کو ریکمینڈ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جہاں سے IPs جو ان کو وہ ٹریس کریں، اور اس میں FIA کے جو سائبر کرائم کے ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ ان دونوں کو ٹیک اپ کریں، اور جو اس طرح کی IPs ہیں ان کو وہ پھر بلاک کر کے ان گیمز کو روکیں۔ نہ صرف ایک گیم کو ہم صرف نہیں کرنا چاہ رہے بلکہ ملٹیپل جو اس طرح کی دوسری بھی گیمز ان کو بھی وہ ایگزامن کریں اس پورے ایشو کو، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بڑھ رہا ہے بیکاز بچے اب زیادہ ٹائم اس پہ آن لائن گزار۔ اچھا اب یہ بڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی مختلف قسم کی شکایات مل رہی ہیں اس حوالے سے، یا جب یہ واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تب تو پھر پولیس انوالو ہو ہی جاتی ہے، لیکن کچھ واقعات ہونے سے پہلے کوئی آپ لوگوں کے پاس شکایات آتی ہوں؟ پیرنٹس نے ابھی تک تو کوئی ایسے زیادہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ نہیں بتائے تھے، جب یہ ایک دم بڑا ہے تو اس کے بعد بتایا ہے، اور اس کی جو پیرنٹس ظاہر وجہ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب ڈیجیٹلی آن لائن ٹائم بچوں کا زیادہ اس پہ گزر رہا ہے، جی انسٹیٹیوشنز کلاسز بھی اس پہ کرنے کا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ چونکہ آن لائن آتے ہیں زیادہ، اور لاک ڈاؤن جب پہلے تھا تو اس میں یہ تھا کہ ظاہر اور ایکٹیویٹیز بھی الٹرنیٹیو اویلیبل نہیں تھی، تو 2-3 فیکٹرز کمبائن ہونے کی وجہ سے یہ ایشو میرا خیال زیادہ ایگزیسربیٹ ہوا ہے۔ تو ذوالفقار صاحب پھر اگر میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں آپ سے کہ ظاہر ہے آپ لوگ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ لوگ وہ سارا سین دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیتھ ہوئی یا کس طرح سے اس نے سوسائڈ کمٹ کی، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فون پر یہ گیم کھلی ہوئی ہمیں ملی، تو پھر باڈی آپ کو کس طرح سے ملی؟ مطلب سوسائڈ کن کن طریقوں سے کمٹ ہوئی ہوئی تھی؟ جی وہ ہینگنگ سے۔ اچھا تو جی تو وہ بڑا ظاہر ہے اچھی، لیکن ان دونوں کیسز میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسے شواہد ہوں کہ کسی اور نے آ کر ان لڑکوں یا بچوں کے ساتھ اس قسم کی واردات کی؟ جی وہ ہم انکوائری پوری کمپلیٹ انکویسٹ کرتے ہیں، 174 کی ہمارا جو CRPC اس کے تحت ہے کہ اس کی پوری لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی پوری انکوائری کی جائے، وہ انکوائری ظاہر ہے 174 کی چل رہی ہیں۔ ابھی تک کی جو انیشل فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق یہ سوئسائڈ بھی ہیں، بٹ فورینزک ایویڈنس بھی کلیکٹ کی جاتی ہے کہ جو فونز ہیں ان کی جو ڈیجیٹل فورینزک کی ایویڈنس ہے وہ بھی کلیکٹ کی جاتی ہے، FSA کو بھی جاتی ہے جو فورینزک سائنس ایجنسی کی لیب ہے ان کو، تو وہ سارا پروسیس چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے CCPO لاہور ذوالفقار حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور واقعی بڑی اہم بات ہے، اور جس گیم میں تشدد کے عنصر ہیں اس کے حوالے سے دنیا بھر میں ریسرچز ہیں، آپ جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے نیگیٹو ایفیکٹس کتنے ہیں، ذہن پر اثرات رہ جاتے ہیں نا، بالکل سائیکولوجیکلی بھی ہمیں لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ فون تو ویسے ہی ایک ایڈکشن ہے، فون کی ڈیجیٹل ایڈکشن تو ہے ہی، اور پھر جب گیم کی الگ، اور پھر جب ہائر لیول آپ ایک سے ایک کراس کرتے جاتے ہیں تو اس کی پھر اور زیادہ فرسٹریشن اور ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی وائلنس ہیں یا جس میں اور بہت ساری ایسی
चीज़ें जिनको वाकई हमें अपने माशरे से ख़त्म करना है, और बहुत सारे लोगों को शायद एतराज़ होगा कि नहीं बैन करना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ों को रोकना भी पड़ता है, बैन भी करना पड़ता है, और दूसरा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है। तो तशद्दुद है, वायलेंस है, पोर्नोग्राफी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि माशरे में एक नासूर बनी हुई हैं, उनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी।